السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطك المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور وہ ابلیس بولا، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھ جاؤں گا. پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے داہنے سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا. محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف، سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 یہ دو آیات تلاوت کی گئی اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین اکرام، کل کے درس کو ذہن میں لائیے، یادداشت میں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے دست مبارک سے سیدنا آدم علیہ السلام کو چپکتے ہوئے گارے سے بنایا تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے ہی میں ان کے اندر روح پھونکوں گا تم لوگوں کو سب کے سب مل کر کے سجدہ کرنا ہے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ ابلیس فرشتوں میں ہی رہتا تھا اس وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تم کو حکم دیا کہ سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو جواب میں ابلیس نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تکبر کرنا تیرے لیے لائق نہیں ہے، تو ابھی یہاں سے نکل جا، تو بالکل ذلیل و رسوا ہے. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھٹکارا، لعنت اس کے اوپر برسائی اور کہا کہ راندہ درگاہ ہو جاؤ، تو اس نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ ابھی جو تو دنیا بنایا ہے، لوگوں کے مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو مہلت دے دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا تجھ کو مہلت دیا جاتا ہے. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مہلت دے دیا ہے تو اب اس نے سرکشی اور نافرمانی کرنا شروع کی. مزید بغاوت پر وہ آمادہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی الزام لگانا شروع کر دیا. اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغویتنی، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا. یعنی اللہ کو ہی کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا. یہ بالکل وہی بات ہے جیسا کہ مشرکین اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. بالکل ایسے ہی اس نے بھی الزام لگایا. حالانکہ وہ گمراہ ہوا تھا اپنے تکبر کی وجہ سے، لیکن اس کی سوچ کیا تھی کہ اللہ میں برتر ہوں اور میرے مقابلے میں آدم چھوٹا ہے، کمترین ہے. تو نے مجھ کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جس سے میری انا کو بڑی ٹھیس لگی. مجھ کو بہت زیادہ جو ہے اندر سے محسوس ہوا کہ تو نے مجھ کو تو نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. اب چونکہ آدم کی وجہ سے تو نے مجھ کو گمراہ کر دیا ہے تو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے، سیدھے رستے سے بھٹکانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے سیدھے رستے پر ضرور بیٹھوں گا. یہاں پر صراطک المستقیم کا مطلب ہے حق کا رستہ، نجات کا رستہ، جس پر چل کر کے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرخرو بندہ بنے گا، جس پر چل کر کے انسان دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا، آخرت میں بھی نجات حاصل کرے گا. صراطک المستقیم سے مراد وہی ہے. سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے. صبرہ بن ابو فاقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستوں پر انسانوں کو بھٹکانے کے لیے بیٹھ گیا ہے. مثال کے طور پر اسلام کے رستے پر بیٹھ گیا ہے. اب جو مسلمان اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی، ایمان کی روشنی کو جگمگایا تو اب وہ اسلام لانا چاہتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ تو اسلام لا کر کے اپنے باپ کے باپ داداؤں کے رستے کو چھوڑ رہا ہے، ان کے دین دھرم کو چھوڑ رہا ہے. لیکن انسان مسلمان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے.
سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب ہجرت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک مسلمان، تو وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو ہجرت کر کے اپنی آسمان اور اپنی زمین کو چھوڑ رہا ہے۔ مہاجرین کی مثال تو ایسی ہے جیسے اس کے لیے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہو، تو کیوں ہجرت کر رہا ہے؟ لیکن ایک مسلمان وہاں پر شیطان کی نافرمانی کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب جہاد میں جانے کے لیے ریڈی ہوتا ہے، جہاد میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو اس وقت شیطان اس راستے پر بھی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو مال اور نفس کے لیے مشقت ہے، تو جہاد کرے گا تو مر جائے گا، تیری بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر لے گا، تیرے مال کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن مسلمان اس وقت بھی شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور جہاد جا کر کے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان یہ تمام اعمال انجام دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اگر کوئی انسان جہاد کرتا ہوا شہید ہو جائے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی سواری پہ چڑھا ہوا ہے، سواری اس کو گرا دے، مسلمان ہے وہ، اور وہ مر جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان غرق ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ شیطان بس اسی گھات میں لگا ہوا ہے، کیونکہ شیطان کو اس دن سے، جس دن سے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا ہے اور جس دن سے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا گیا ہے، ابلیس کے دل میں حسد اور جلن کی آگ دہک چکی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں گمراہ ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مخلوق کو اس انسان پہ اس زمین پہ خلافت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس کو بھی گمراہ کرے۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شیطان نے کہا، کیا کہا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں تیرے سیدھے رستے پر بیٹھ کر کے ان تمام انسانوں کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے داہنے سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا واضح مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑنے کے لیے ریڈی ہے، چاہے وہ جیسے بھی کر کے ہو، وہ انسان کو گمراہ کرے گا۔ اور آج کے ڈیٹ میں، آگے بھی اللہ نے فرمایا ہے، آج کے ڈیٹ میں شیطان اپنی چال میں بالکل کامیاب ہے، بالکل کامیاب ہے۔ چند لوگوں کو آپ چھوڑیے، کسی بھی آبادی میں چند لوگوں کو چھوڑیے تو پورے کے پورے انسان، چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، شیطان کی ہی پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر انسان شیطان کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ بچہ سے بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد شیطان کی پیروی میں لگ جاتا ہے، اس کا کام ہی ہوتا ہے شیطان کی پیروی کرنا۔ اب اس کو دین کی بات، ایمان کی بات، اچھی بات، خیر و بھلائی کی بات اس کو پسند نہیں پڑتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ شیطان کی ہی پیروی کرتا ہے، اور اسی طرح سے کرتے کرتے وہ اس معاملے میں اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کو اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں دکھتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیا کہا؟ میں اس کے آگے سے آؤں گا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر علی ابن ابی طلحہ سے، اور انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کے آگے سے ضرور بھی ضرور آؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں ان کو شک و شبہ میں مبتلا کر دوں گا۔ ابھی کیا ہے انسان کا، کیا نوجوان ہے، کیا ادھیڑ عمر کا آدمی ہے، اور کیا بوڑھا آدمی ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، دیکھا جائے گا ہٹاؤ، ہر طرح کا گناہ کا کام کرے گا اور کہے گا دیکھا جائے گا ہٹاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، چاہے جس طرح کا بھی ہو گناہ کا کام کرتا ہے، اور وہ چھوڑو دیکھا جائے گا ہٹاؤ، کون دیکھا ہے قیامت کو۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے کہہ دیا ہے کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، مطلب قیامت کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ میں مبتلا کروں گا۔ اور شیطان نے کہا ومن خلفہم، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ میں ان کے پیچھے سے آؤں گا کیا مطلب؟ میں ان کے پیچھے سے آؤں گا مطلب یہ کہ ان کو دنیا میں ہی غرق کر دوں گا، ایک دم دنیا کے اندر ایک دم بالکل
کیونکہ پیچھے دنیا ہے، انسان آگے بھاگ رہا ہے. انسان کدھر بھاگ رہا ہے؟ آگے بھاگ رہا ہے. انسان کا رخ کدھر ہے؟ انسان کا رخ ہے قیامت کی طرف، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا ہے. دنیا میں اس کو ایک دم غرق کر دے گا. اور آگے شیطان نے کہا وہ عن ایمانہم، میں اس کے داہنی طرف سے لے آؤں گا. داہنی طرف سے آؤں گا کیا مطلب؟ دین کے معاملے میں اس کو شک و شبہ میں مبتلا کر دوں گا. آج دیکھیے حق کو ماننے والے لوگ بہت کم ہے. قرآن و حدیث کی بات بتائیے لیکن کان پر جو نہیں رہتا ہے. لیکن وہی گمراہیوں کی بات بتائیے، گمراہیوں کی بات بتائیے نا تو بہت زیادہ ہر ایک کی جینتی منانے کے لیے تیار ہے. جو سیلیبریشن اس سے پہلے سلف صالحین نے نہیں کیا وہ سیلیبریشن کرنے کے لیے تیار ہے. ان کی جینتی، ان کی جینتی، ان کا میلاد، ان کی میلاد، ان کا برتھ ڈے منانے کے لیے مسلمان تیار ہیں. بدعت کی بات میں، خرافات کی بات میں ان کو دقت نہیں ہے. قرآن و حدیث کے خلاف مسالک اور مذہبوں کو ایجاد کر کے ان کے پیچھے چلنا، اس کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں. لیکن قرآن و حدیث پر چلنا بڑی مشکل ہے. کہا کہ میں ان کے داہنی طرف سے آؤں گا، یعنی ان کو دین کے معاملے میں ڈاؤٹ میں ڈال دوں گا. وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی گناہوں سے محبت ان کے دل کے اندر ڈالوں گا، گناہوں سے محبت. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا تجد اکثرهم شاکرین. یہاں پر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک اور تفسیر ہے کہ انہوں نے کہا کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے آؤں گا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت برستی ہے. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے اوپر سے بھی آ کر کے بہکاؤں گا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت برستی ہے. اور کہا شیطان نے کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. کیا مطلب؟ اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ بات اس وقت اس نے اندازے سے کہا تھا، اس وقت وہ یقین نہیں تھا اس کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر بیان فرمایا کہ اس نے یہ بات اگرچہ اندازے سے کہا تھا لیکن شیطان نے اپنی اس بات کو سچ کر کے دکھلا دیا، سچ کر کے دکھلا دیا. آج انسان کو شیطان کی پیروی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ان کو سیدھا راستہ دکھلائیے، اچھا نہیں لگے گا. سیدھے راستے پر چلنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن شیطان کے راستے پر چلنا بہت اچھا لگے گا. شیطان نے اپنی اس حرکت کو، اپنے اس عزم کو، ارادے کو سچا کر کے دکھلایا، اور زیادہ تر انسانوں کو آج کے ڈیٹ میں اس نے گمراہ کر دیا ہے اور آگے مزید گمراہ کرنے کا پلان کر رہا ہے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو سکھلایا کہ ہر دن شیطان سے پناہ مانگو. ایک دعا ہے جس دعا کو امام احمد نے مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی دعا کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب الادب میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہر دن صبح و شام مانگا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. یہ پوری کی پوری دعا ہے. اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہ تبارک و تعالی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کی عافیت کا. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا. اللہ میں معافی بھی چاہتا ہوں اور عافیت کا بھی سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، وہ اہلی و مالی، اپنے بال بچوں میں بھی اور اپنے مال میں بھی. اللہم استر عوراتی. اللہ تبارک و تعالی میرے عیب کو، میرے نقص کو اللہ تو چھپا لے. وہ امن روعاتی. اللہ تعالیٰ میرے ڈر کو تو امن و سکون میں بدل دے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے آگے اوپر سے اللہ تو میری حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے عظمت کی قسم، تیری عظمت کے پناہ، تیری عظمت میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ کو نیچے سے بہکا دیا جائے، مجھ کو نیچے سے کوئی مصیبت میں ڈال دیا جائے. اللہ اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں. تو یہ پوری دعا ہے جس کو یاد کر لینا چاہیے. یاد کرنے کی تو توفیق ہوگی نہیں. ہاں، موبائلہ دیکھنے کی بڑی توفیق ہوگی، موبائل دیکھنے کی اور اس میں ڈرامے دیکھنے کی بڑی توفیق ہوگی، لیکن اس دعا کو یاد کرنے کی توفیق، کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نا، ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اگر اللہ کا رحم نہ ہوگا
تو یقیناً ہم لوگوں کا جو حال اور حشر ہونے والا ہے یہ بہت ہی عبرتناک ہونے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک کا، کیا بچہ کیا بڑا، ہر ایک کا بہت ہی برا حشر ہونے والا ہے. جیسے آج ہم لوگوں کی استھتی ہے، جیسا آج ہم لوگوں کا سچویشن ہے، یقیناً بہت ہی بدترین راستے پر ہم لوگ چلے جا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جتنی اکڑ ہے، جتنا ٹیڑھاپن ہے، جتنی بدماشیاں ہیں، جتنی شرکشی ہے، جب تک یہ جسم میں جان ہے نا تب تک چلے گی. جسم کی جان کو ختم ہو جانے کے بعد کوئی شرکشی چلنے والی نہیں ہے. اللہ نے تھوڑا سا اختیار دنیا میں دیا ہے، بس تھوڑا سا اختیار دنیا میں دیا ہے، وگرنہ کوئی اختیار کسی انسان کو نہیں ہے. مٹی کے انسان کے اندر کیا اکڑ، کیا ٹیڑھاپن. کبھی ہمارے یہ جو نوجوان لڑکے ہیں، کبھی میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. بدن پہ ایک مکھی نہیں بیٹھ سکتی تھی. لیکن آج دیکھ لیجئے، کبھی یہ جو بوڑھا آدمی ہے نا، یہ بھی ایک زمانے میں اس ابھی کے نوجوانوں سے بہترین رہا ہوگا. لیکن آج حشر دیکھ لیجئے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. انسان کی نجات بس ایک ہی راستے میں ہے. انسان کی نجات بس ایک ہی راستے میں ہے کہ صراط مستقیم کو اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے، وگرنہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اللہ نے یہاں پر کلیئرلی بتا دیا ہے کہ شیطان نے یہ کہہ دیا ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کوئی اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا. شیطان اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.